میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امت بہت پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ بگڑتی ہے ایک لائن، اس کی اصلاح کرتے ہیں دوسری لائن سے۔ جو حالات معاملات کی خرابی سے آتے ہیں، ان حالات کو عبادات کے ذریعے درست کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ درست نہیں ہوتے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں جس سے ہمارے حالات درست ہو سکیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی گلی سے دسیوں قسم کے تار گزرتے ہیں، کوئی بجلی کا ہے، کوئی ٹیلی فون کا ہے، کوئی پاور کا ہے، کوئی ہلکی لائٹ کا ہے، کوئی کسی لائن کا ہے، کوئی کسی لائن کا ہے۔ اگر ایک تار بھی غلط جڑ جائے تو گھر میں روشنی آئے گی نہیں۔ ہاں، سمجھتے تھے لوگ حکم توڑتے ہیں معاملات میں، اور جو حالات آتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں عبادات سے۔ حکم توڑتے ہیں معاملات میں، جو حالات آتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں عبادات سے۔ حکم توڑتے ہیں ہر لائن میں، جب حالات آتے ہیں اللہ غیروں کا استعمال کرتے ہیں مسلمان پر حالات آنے کے لیے، تو یہ غیروں کا دفاع اپنی قوت سے کرتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالی کی قدرت کو ساتھ لے لیں اپنے اعمال کو درست کر کے۔ سمجھتے ہیں جب کوئی حال آئے گا اس حال کا مقابلہ کریں گے۔ اور عجیب بات ہے کہ جو حالات حکم کو توڑنے کی وجہ سے آتے ہیں وہ حالات دعاؤں سے درست ہوا نہیں کرتے، اس لیے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جس دین کو چھوڑ کے تم ذلت میں پڑے ہو، اس دین کی طرف تم واپس نہیں آؤ گے، اللہ تمہیں ذلت سے نکالیں گے نہیں، حتی ترجعوا الی دینکم۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادت سے درست نہیں ہوں گے۔ صحابہ اس بات کو اتنا کہتے تھے کہ لوگ معاملات کے بارے میں عبادات سے زیادہ ڈرتے تھے، معاملات کے بارے میں عبادات سے زیادہ ڈرتے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اللہ اپنا حق ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن اپنے بندوں کے حق کا مطالبہ ہم سے کریں گے، اپنے بندوں کے حق کا مطالبہ ہم سے کریں گے۔ یہ بیان ہے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتے ہیں سلمہ بن حبیب کہ میں چند لوگوں کے ساتھ داخل ابو عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، دیکھا کہ وہ تو بڑے بوڑھے اور بڑی عمر کے اور بہت کمزور اور پتلے دبلے آدمی ہیں، لیکن جب میں ان کی بات سنی تو ان کی بات اور ان کی عقل اور ان کی سمجھ ان کے ظاہری منظر سے کہیں زیادہ اچھی تھی، ان کے ظاہری منظر سے، ان کے حالت سے کہیں زیادہ اچھی ان کی بات تھی۔ انہوں نے سب سے پہلی بات ہم سے یہ کی کہ پہلے یہ سمجھ لو کہ جس مجلس میں تم بیٹھے ہو یہ مجلس اللہ کے احکام تم تک پہنچانے کی مجلس ہے، اور یہ یاد رکھو کہ یہ مجلس تمہارے لیے اللہ کی طرف سے حجت ہے، اور حجت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا علم تمہیں دے دیا ہے، تم تک علم پہنچ گیا ہے، اب تمہارے پاس عمل نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی عمل کی توفیق، دعا کریں اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ کا عمل کی توفیق دینا ہی علم کا دینا ہے۔ اللہ نے علم دے دیا، توفیق دے دی، اور اسباب، اس عمل کے اسباب دے دیے، توفیق دے دی۔ ہر انسان کے اعضاء، وہ اعضاء کا سلامت ہونا توفیق ہے۔ یہ جہالت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے، یا کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی۔ یہ خیال غلط خیال ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے، اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے۔ اللہ عذاب دیتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اسباب عمل کا مہیا ہونا خود توفیق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسباب عمل کا مہیا ہونا توفیق ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی۔ لے دعا کراتے ہیں لوگ کہ جی دعا کرو اللہ عمل کی توفیق دے۔ علم تو ہے اللہ عمل کی توفیق دے، علم ہونا ہی عمل کی توفیق ہے۔ جس کو اللہ نے مال نہیں دیا اس کو زکوٰۃ کی توفیق نہیں دی، جس کو مال نہیں دیا
اسے حج کی توفیق نہیں دی. یہ نہیں کہہ سکتا مالدار کہ مجھے زکات کی توفیق. جو آدمی اندھا ہے اس کو اللہ نے قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں دی. جو پیر سے معذور ہے اسے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی. لیکن جن کے اعضاء سلامت ہیں اللہ نے ان کو عمل کی توفیق دی ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو نے ہم سے کی وہ یہ کہ یہ مجلس تم تک اللہ کی طرف سے علم کے پہنچانے کے لیے ہے، اور یہ مجلس تمہارے لیے اللہ کی طرف سے حجت ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا امت تک جس کو دے کر آپ کو بھیجا گیا تھا، اور پھر آپ سے سن کر آپ کے صحابہ نے پہنچا دیا. جو صحابہ نے سنا آپ سے وہ صحابہ نے پہنچا دیا بعد والوں تک. فرمایا تم سے بھی کہتا ہوں، حضرت اوباما نے فرمایا تم سے بھی کہتا ہوں کہ جو سنا کرو اس کو دوسرے تک پہنچایا کرو. اس زمانے میں پہنچانے کے جو رواجی طریقے چلے ہیں اس کو پہنچانا نہیں کہتے. یہ زمانے میں لوگوں کو بڑا دھوکہ لگا کہ ہم بات کسی بھی ذریعے سے پہنچا دیں. نہیں، تبلیغ کا جو مصنون طریقہ ہے خود جا کر پہنچانا، صرف اسی کو تبلیغ کہتے ہیں. صرف اسی کو تبلیغ کہتے ہیں کہ خود جا کر پہنچاؤ. جس نے بات کے پہنچانے میں نبوت کا طریقہ اختیار نہیں کیا اس نے بات نہیں پہنچائی. یہ بات یاد رکھو، جس نے بات کے پہنچانے میں نبی کا طریقہ اختیار نہیں کیا اس نے بات نہیں پہنچائی. اس بات کا سمجھنا اس زمانے بہت مشکل ہے، اس زمانے میں بہت مشکل ہے. اس لیے کہ ہم سب رواجی طریقوں کے اتنا عادی ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا پہنچانے کا طریقہ یہ زیادہ مناسب ہے. حالانکہ جس طرح نماز میں، عبادات، ضروریات میں آپ کے طریقے کی اقتداء لازم ہے، اس طرح دین کی بات کے پہنچانے میں بھی آپ کا طریقہ لازم ہے. کوئی اور راستہ پہنچانے کا نہیں ہے، اور کسی اور راستے سے پہنچانا اتمام حجت کے لیے کافی بھی نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رہے سب کے، سمجھے؟ اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہے. فرمایا کہ جو سنو تم اس کو خود پہنچاؤ.